حج کرنے. ٹارگٹ کیا ہے؟ خدا کو راضی کرنا. اموسی ایئرپورٹ پہ جب پہنچا, چودھری چرن سنگھ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ, تو دیکھا 2 شال میں لپٹا ہوا. کسی نے کہا حاجی صاحب صدر میں تو بہت چمکیلا بڑا اچھا لکھنوی چکن پہنتے تھے, کیا کچھ کڑکی آ گئی کیا نوٹ بندی میں؟ کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں. 2 شال. کہا میں نے یہ 2 شال اس لیے اوڑھی ہے تاکہ میرا خدا راضی ہو جائے. دیکھیں راضی کرنے جا. کبھی زندگی میں جہاز پہ نہیں بیٹھے تھے مگر بیٹھ گئے تاکہ خدا راضی ہو جائے. اس کے بعد جہاز 4-5 گھنٹے کے بعد جمع الحجاج جدہ میں پہنچا. وہاں پہنچے تو لبیک کی صدائیں دینے لگے تاکہ خدا راضی ہو جائے. آگے بڑھتے 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 جب پہنچے تو سامان جب چیک ہونے لگا تو دیکھا کہ بڑی بڑی داڑھیوں میں بڑے بڑے لٹیرے بیٹھے ہیں, دہشت گرد. کوئی تعویذ نوچ کے پھینک رہا ہے, کوئی کتاب پھینک رہا ہے, کوئی کنز ایمان تو کوئی یہ کوئی وہ, اور اعلیٰ حضرت کی کوئی کتاب اگر دکھ جائے تو جب سے لگے بدن میں آگ لگ گئی, اٹھا اٹھا کے پھینک رہا. مگر حاجی صبر کر رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے. وہاں سے چلا, چیک پوسٹ پہ رکنا پڑا, صبر کیا تاکہ خدا راضی ہو جائے. ہوٹل میں سامان رکھا, متمتع تھا, عمرہ کرنے کے لیے پہلے مسجد حرام میں پہنچا تاکہ خدا راضی ہو جائے. رکن اسود سے شروع کرتا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے. ایک گھر ہے جس کا دیوانوں کی طرح 7 چکر لگا رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے. رکن یمانی کے قریب پہنچا, رکن شامی رکن عراقی کے قریب پڑھتے پڑھتے جیسے رکن یمنی کے قریب آیا تو ربنا آتینا فی الدنیا کی رٹ لگانے لگا تاکہ خدا راضی ہو جائے. رکن اسود پہ پہنچا تو سوچا لاؤ چوم لوں, جب چوم نہیں پایا تو سوچا لاؤ چھو لوں, جب چھو نہیں پایا تو سوچا لاؤ ڈنڈے سے چھو لوں, جب ڈنڈے سے بھی نہیں چھو پایا تو سوچا کہ لاؤ بس ہاتھ سے کر کے استلام کر لوں تاکہ خدا راضی ہو جائے. اس کے بعد واجب الطواف 2 رکعت مقام ابراہیم پہ پڑھ رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے. پھر ملتزم سے لپٹ کے رونے لگا تاکہ خدا راضی ہو جائے. دونوں ہاتھوں سے باب کعبہ کو تھامے ہیں تاکہ خدا راضی ہو جائے. پھر اللہ کی بندی جناب حاجرہ کی یاد میں صفا سے مروہ, مروہ سے صفا سعی کر رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے. بالوں کو کٹوایا, دوسرے دن احرام پہن کر حج کی نیت سے لبیک اللہم لبیک کی صدا دیتے ہوئے جا رہا تاکہ خدا راضی ہو جائے. ارے نرم نرم گدوں پر سونے والا حاجی مینا میں دری اور چٹائی پر لیٹا تاکہ خدا راضی ہو جائے. اپنے لیٹرین باتھ روم اٹیچ بیڈ روم میں سونے والا حاجی وہاں سنڈاس کے لیے نمبر لگائے تاکہ خدا راضی ہو جائے. دوسرے دن چلچلاتی ہوئی دھوپ میں ہاتھ اٹھا کر جبل رحمت کے نزدیک کھڑا ہو کر میدان عرفات میں سنت آدم ادا کر رہا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین کہہ کر رو رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے. شام ہونے کے بعد مقام مزدلفہ میں پہنچا, آواز آئی وَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. اللہ کا ذکر مقام مشعر حرام پہاڑوں کی گود میں کر رہا ہے, مستی میں کر رہا ہے, جھوم کے کر رہا ہے. نیند کا جھونکا آیا تو ٹہلنے لگا تاکہ خدا راضی ہو جائے. جب اور نیند غالب ہوئی تو ٹہل ٹہل کے کنکریاں بٹورنے لگا تاکہ خدا راضی ہو جائے. جب اور نیند آئی تو اٹھ کے وضو کر لیا مگر سو نہیں رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے. پوری رات ذکر مولا میں گزر گئی, ٹارگٹ ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے. اس کے بعد دوسرے دن فجر کی نماز پڑھی, پڑھ کر کے سورج کے نکلنے کا انتظار کر رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے. سورج نکلا تو آخری بار لبیک کہتا ہوا مرما کی طرف بڑھ رہا ہے. بڑے شیطان کی رمی کے لیے آنکھیں اشکبار ہیں, ہاتھوں میں کنکریاں ہیں, جان کو خطرے میں ڈال کر کود پڑا تاکہ خدا راضی ہو جائے. اس کے بعد قربانی کرایا, بال کو کٹوایا, سویلین لباس پہن لیا مگر مینا کے ٹینٹ میں ابھی بھی لیٹا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے. دوسرے دن تینوں شیطانوں کو مارا, تیسرے دن تینوں کو مارا. اس کے بعد طواف افاضہ باقی ہے, چنانچہ چپل تو ٹوٹ چکی, پیروں میں چھالے پڑ گئے, بس سے جا نہیں سکتا تو سرنگوں کے راستے سے پیدل چلتا ہوا مسجد
حرام کی طرف جا رہا ہے. پوری مسجد پیک ہے, کہیں جگہ نہیں ملی تو اوپر گیا, وہاں بھی جگہ نہیں ملی تو اور اوپر گیا, بالکل ٹیرس پہ پہنچا جہاں ایک چکر کم و بیش 1 کلومیٹر کا ہے, مگر وہ کر رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے. اگر سعی نہیں کی تھی تو سعی بھی کر رہا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے. اتنا سب کرنے کے بعد, اتنا سب کرنے کے بعد وہ بندہ حاجی بنا, ایسا بنا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہے. فری فرام سنس اینڈ ایولز, کمپلیٹلی پیوریفائڈ, ایک دم صاف ستھرا ہو گیا. مگر من کی گندگی, جان پر کیے ہوئے ظلم اندر سے آواز دے رہے ہیں کہ ابھی ایک رکن باقی ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. آج جان پر ظلم کرنے والے گھبراتا کیوں ہے؟ چل ڈرے رسول پر, چل مصطفیٰ کے در پہ. مجھے میری عزت کی قسم, اگر تو مصطفیٰ کے در پہ پہنچ گیا اور میرا نبی تیری حج کی سند پر قبولیت کی مہر لگا دے تو مصطفیٰ راضی, مطلب خدا بھی راضی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن میلاد النبی, شہزادہ غازی ملت, شہزادہ غازی ملت سید نورانی میاں صاحب قبلہ, علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. میں دھیرے دھیرے میلاد کی طرف بڑھ رہا ہوں اور بات کو بہت تیزی سے سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ کئی انگلی ہے, سب کو دکھ رہی ہے, چشمے وشمے کی ضرورت نہیں ہے نا. 3 کتنی ہے؟ تینوں برابر ہے. جو سب سے بڑی وہ سب سے اوپر, جو اس سے چھوٹی وہ اس کے نیچے, اور جو سب سے چھوٹی ہے وہ بالکل صحیح بات ہے نا, سب سے نیچے. خاص بات کیا ہے تینوں کی کہ تینوں ایک دوسرے سے الگ بھی ہیں, اور ایسے کر دو تو ایک ہو جائے. ملا کے دیکھ لو. اگر کوئی نیورولوجیکل پرابلم انگلی میں نہیں ہے تو نہ ملنے میں تکلف نہ ہٹنے میں تکلف. یہ ہٹنا بتا رہا ہے کہ تینوں کی شان الگ, تینوں کی پہچان الگ, تینوں کا انداز الگ, تینوں کا حجم الگ, تینوں کا طریقہ الگ. مگر اس میں یہ جو بیچ والی ہے, the most significant finger, سب سے خاص, اس کی شان یہ ہے بیچ والی کی. دیکھیے گا صوفی صاحب کہ یہ جب چاہے اوپر والی سے ملے, کھٹا کھٹ کھٹا کھٹ. ملا کے دیکھو, مل رہی کہ نہیں مل رہی؟ ایسے یہ جب چاہے نیچے والی سے ملے, کھٹا کھٹ کھٹا کھٹ کھٹا کھٹ. یعنی اس کا کنیکشن اوپر والی سے بھی ہے اور ایک ساتھ چاہے دونوں سے ملنا تو بھی. یہ دیکھو ایٹ دا سیم ٹائم اوپر والی سے بھی ملی ہے اور ہاں, لیکن اگر یہ نیچے والی چاہے کہ میں چھلانگ لگا کے اوورٹیک کر کے اوپر والی سے ملوں, تو جب تک بیچ والی سے نہیں ملے گی, اوپر والی سے نہیں ملے گی, گویا خدائے بزرگوں برتر. میں اللہ کو اوپر نیچا نہیں کہہ سکتا, وہ حد و حدود سے پاک ہے. خدائے بزرگوں برتر نے نیچے والوں کی ہدایت کے لیے ایک بیچ والا, توجہ چاہوں گا اللہ کرے سمجھ میں آ جائے, ایک بیچ والا بھیجا اور اسے بیچ میں رکھا. گویا رب یہ فرما رہا ہو کہ اے محبوب تمہیں بیچ میں رکھا کیونکہ تم رب اور سب کے بیچ کی کڑی ہو. بیچ میں اسی لیے ہو تاکہ سب سمجھ جائے کہ تم نہ رب کی طرح ہو نہ سب کی طرح. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہزادہ غازی ملت, علماء اہل سنت. بالکل توجہ کے ساتھ, تینوں انگلی پہ توجہ. گویا خدائے بزرگوں برتر نے بیچ میں رکھا اور کیا کہا کہ اے میرے محبوب, میں نے تمہیں بیچ میں اس لیے رکھا کیونکہ میں اننت ہوں, سب کا انت ہے, میں نراکار ہوں, سب کا آکار ہے, میں بنانے والا, سب بننے والے, میں کھلانے والا, سب کھانے والے, میں احد ہوں, میں صمد ہوں, میں لم یلد ہوں, میں ولم یولد ہوں, میں ولم یکن لہ کفوا احد ہوں,
کوئی دیکھ سکتا ہے، نہ مجھے کوئی سن سکتا ہے، نہ مجھے کوئی چکھ سکتا ہے، نہ مجھے کوئی سونگ سکتا ہے، نہ میری کوئی سن سکتا ہے۔ اس لیے مجھے ضرورت ہے سب کے اور رب کے بیچ میں ایک کڑی کی۔ اے محبوب، اے میرے پیارے، تیرے رخ والضحیٰ کی قسم، تیری زلف واللیل کی قسم، تیری ما زاغ البصر آنکھوں کی قسم، تیرے قلب یاسین کی قسم، تیرے وجود طہا کی قسم، تیرے دستے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کی قسم، تیرے قدم لا اقسم بہذا البلد کی قسم، تیری زبان وما ينطق عن الہوا کی قسم، تیرے سینے علم نشرح کی قسم، میں نے تمہیں، توجہ رہے، میں نے تمہیں بیچ میں رکھا، رب اور سب کے بیچ کی کڑی بنا کے رکھا، اس لیے تاکہ محبوب تم مجھ سے لیتے رہو، میرے بندوں کو دیتے رہو، قرآن مجھ سے لو، بندوں کو دو، ایمان مجھ سے لو، بندوں کو دو، ضابط اخلاق مجھ سے لو، بندوں کو دو، طرز حیات مجھ سے لو، بندوں کو دو، نماز مجھ سے لو، بندوں کو دو، زکوٰۃ مجھ سے لو، بندوں کو دو، روزہ مجھ سے لو، بندوں کو دو، مناسک حج مجھ سے لو، بندوں کو دو، اتقاء مجھ سے لو، بندوں کو دو، زہد و ورع مجھ سے لو، بندوں کو دو، جاہ و جلال مجھ سے لو، بندوں کو دو، فضل و کمال مجھ سے لو، بندوں کو دو، حسن و جمال مجھ سے لو، بندوں کو دو، جود و نوال مجھ سے لو، بندوں کو دو، برگزیدگی مجھ سے لو، بندوں کو دو، بلند پائیدگی مجھ سے لو، بندوں کو دو، بلند رسیدگی مجھ سے لو، بندوں کو دو۔ اے مصطفیٰ، ہم نے آپ کو بیچ میں اسی لیے رکھا، توجہ چاہوں گا، اسی لیے رکھا تاکہ آپ کو جو چاہیے وہ مجھ سے لیتے رہو، اور اے میرے بندو، تمہیں جو چاہیے وہ مصطفیٰ سے لیتے رہو۔ وہ کس سے لیتے رہو؟ ادھر والے کچھ کمزور پڑ رہے ہیں، کس سے لیتے رہو؟ تم مجھ سے لیتے رہو، اور اے سب، دیکھیں کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں، اے سب تم مصطفیٰ سے لیتے رہو۔ آج بھی کئی فاسق اس عشق کے راز کو نہ سمجھ سکے، مگر آؤ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا، عظیم البرکت نے کیا کہا، امام عشق و محبت نے کیا کہا، دریائے رحمت نے کیا کہا، کنز الکرامت نے کیا کہا، جبل الاستقامت نے کیا کہا، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کفر کے تابوت پر آخری کیل ٹھوکتے ہوئے یہی عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کلام اعلیٰ حضرت، کلام اعلیٰ حضرت، شہزادہ غازی ملت، نعرہ تکبیر، اے زندہ باد، اے سبحان اللہ۔ بات کو بالکل میں فنیشنگ موو کی طرف لے جا رہا ہوں، پوری توجہ کے ساتھ۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا ہے اس راز کو سمجھنا؟ تو صرف ایک آیت پیش کر دوں تاکہ بالکل کلیئر ہو جائے۔ قرآن مقدس کی بڑی مشہور آیت ہے، 23واں پارہ ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، سورہ یاسین شریف کی آیت ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ ترجمہ کیا ہے؟ انما، جزئی نیست، وداؤٹ اے ڈاؤٹ، نسندیہ یہ رب کا معاملہ ہے۔ کس کا معاملہ ہے؟ یہ اس کی حکمت بالغہ ہے، یہ میرے مولا کی شان ہے۔ اذا ارادہ، علماء کی توجہ چاہوں گا، اذا ارادہ جب اللہ نے چاہا شیئن کو، ان یقول لہ کن فیکون، تو اس شیئن سے کہا اے شیئن ہو جا، تو وہ شیئن ہو گیا، وہ شیئن ہو گیا۔ اب یہ شیئن کیا چیز ہے بھائی؟ شیئن کا ترجمہ بہت سارے لوگ چیز ہی کرتے ہیں، لیکن میرے دادا حضور عمدۃ المتکلمین امام المحدثین ابو المحامد سید محمد محدث اعظم ہند نے شیئن کا ترجمہ چاہت کیا ہے۔ چنانچہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا ترجمہ انہوں نے کیا اللہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ اور یہ کہاں سے کیا ہے؟ علماء جانتے ہیں کہ شیئن جو ہے وہ شاء یشاء کا مصدر ہے۔ جیسے آپ اپنی زبان میں بولتے ہیں نا حضرت انشاءاللہ تعالی،
6 अप्रैल को हम लोग मोहनलालगंज के मऊ में आपकी तकरीर सुनने आएंगे, या 25 तारीख को इंशाअल्लाह आलमनगर में आएंगे ना, इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने। बोलिए, ये चाह किसका तर्जुमा है? शाह का। ये भूतकाल के लिए है, पास्ट। इसी का मुदारे क्या है? यशाओ, चाहता है या चाहेगा। जैसे कुरान में है, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब देता है, रिस्क देता है। किसे देता है? जिसे चाहता है। ये फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये हाल और इस्तक़बाल के लिए है। इसी का मस्दर क्या है? शैअन, जिसका मतलब है चाहना। क्या है? इसी का मस्दर मीमी क्या है? मशीअत, जिसका मतलब है चाहत। अब शैअन का मतलब क्या निकला? चाह। बोलिए जोर से यार, जैसा आप लोग 10 बजे 11 बजे बोल रहे थे। क्या? चाहत। तो अब तर्जमा क्या हुआ? इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। जुज़ी नेसी अल्लाह का मामला है कि जब अल्लाह ने चाहा शैअन को, यानी चाहत को। किसे चाहा? अल्लाह करे समझ में आ जाए। किसे चाहा? चाहत को। यानी अभी कोई तीसरा रंग नहीं, एक चाहने वाला है और एक उसकी चाहत है। अभी अल्लाह ने किसी को बनाया ही नहीं जो उसकी चाहत को देखे। अभी न जिब्राइल बने जो उस चाहत को देखे, न मीकाईल बने जो उस चाहत को देखे, न इसराफील बने जो उस चाहत को देखे, न नबीयीन, न सिद्दीकीन, न शुहदा, न सालिहीन, न बरगो समर, न शमशो कमर, न शजरो हजर, न खुशकोतर, न बहरोबर, न जिन्नो बशर, न जमीनो जमा, न मकीनो मका, न चुनीनो चुना, न यहाँ को न वहां को, सिर्फ चाहने वाला और एक उसकी चाहत। अल्लाह करे समझ में आ जाए। यानी अल्लाह ने अभी किसी को न बनाकर गोया ये फरमाया कि ये मेरी चाहत बस मैं हूं और तू है, तू है और मैं हूं। मैंने किसी को बनाया ही नहीं बस इसलिए ताकि तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखो, तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखो। यही तो मोहब्बत है, तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखो। यही तो इश्क है, तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखो। यही तो ताल्लुक है, तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखो। यही तो कांटेक्ट है, तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखो। यही तो चाहत है। ऐ मेरी चाहत, मैं बना बना के देखो, तुम बन बन के देखो, मैं संवार के देखो, तुम संवर के देखो, मैं निखार के देखो, तुम निखर के देखो, मैं बना के देखो, तुम बन के देखो। अरे तुम मुझे अपनी तबीयत से देखो, मैं तुम्हें अपनी मशीयत से देखो। और इस देखने को कोई तीसरा देखने ना पाए। अचानक, बहुत तेजी से बात को फिनिश कर रहा हूं, अचानक चाहने वाले ने अपनी चाहत से कहा अन यक़ूल लहू, उलमा की तवज्जो चाहूंगा, अन यक़ूल लहू, अपनी चाहत से कहा अन यक़ूल लहू कुन। इस कुन को जरा गौर से सुन। कुन, ऐ मेरी चाहत कुन हो जा। क्या? जब पीछे वाले लगता है हो जा को सो जा सुन रहे हैं क्या? सो जा, कुन हो जा। देखिए कितने लोग समझने बैठे हैं, ये फाइनल टच है। कुन, कुन हो जा। अरे होना तेरा जरूरी। अगर तू हुई नहीं तो मुझे मालिक कौन कहेगा? तू हुई नहीं तो मुझे खालिक कौन कहेगा? तू हुई नहीं तो मुझे राज़िक कौन कहेगा? इसलिए मेरी चाहत हो जा ताकि लोग मुझे रब कहें, हो जा ताकि लोग मुझे आहद कहें, हो जा ताकि लोग मुझे समद कहें, हो जा ताकि लोग मुझे लम यलिद कहें, हो जा ताकि लोग मुझे वलम यूलद कहें, हो जा ताकि लोग मुझे वलम यकुल लहू कुफुवन अहद कहें। अरे हो जा, तवज्जो चाहिए, जुमला जाया ना हो जा। और होकर मेरी पहचान तो करा, मुझे मेरी इज्जत की कसम तू मेरी पहचान करा दे, कायनात में मैं तेरी पहचान करा। वरफाना लका जिक्रक का ताज तेरे सर पे रख दो, तू मेरी पहचान तो करा। इधर चाहने वाले ने कहा कुन हो जा, उधर वो चाहत हो गई, हो गई। तू मेरी पहचान करा, मैं तेरी पहचान कराऊं।
ارے کنتو کنزن مخفیہ فاحببت ان اعرف فخلقت نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو پیارے مصطفیٰ میں نے آپ کے نور کو بنایا، سب کو بعد میں بنایا، آپ کے نور کو پہلے بنایا تاکہ سب کا بننا تم دیکھو، تیرا بننا کوئی نہ دیکھے۔ اور گواہی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ گواہی بعد میں، گواہ پہلے۔ میں نے اسی لیے تو سب سے پہلے آپ کو بنایا، ادھر کہا کن ادھر فیکون، وہ چاہت ہو گئی۔ علماء فرماتے ہیں، عرفا بھی فرماتے ہیں، صوفیہ بھی یہی بات کہتے ہیں، دل تھام کے سننا اس جملے کو، کہ جب تک، توجہ چاہوں گا، کیا کہا میں نے؟ جب تک، ہاں جتنا میں بولوں اتنا بولنے میں کوئی ڈینجر نہیں، کیونکہ یہ فقیروں کی بولی ہے۔ اپنی طرف سے ذرا سا بھی اگر مرچا لگایا تو یا مسالہ، اتنے فتوے لگیں گے کہ لقوے لگ جائیں گے۔ اب اتنا لافٹر شو نہیں ہو رہا ہے، ذرا حساب سے، ہاں بس اتنا ہنسو کہ لوگ آپ پر نہ ہنسیں، پوری توجہ کے ساتھ۔ تیار ہو نا؟ جتنا میں بولوں دوہرا سکتے ہو۔ جب تک، گویا رب نے فرمایا جب تک رب نے چاہا نہ تھا، جب تک رب نے چاہا نہ تھا، حمد مجرد حمد تھی اور کچھ نہ تھا، مگر جب چاہ لیا تو وہی حمد محمد بن گئی۔ الذي يحمد حمدا بعد حمد ومرة بعد مرة وكرة بعد كرة، وہی حمد محمد بن گئی۔ صوفیہ فرماتے ہیں اور علماء بھی اس کی تثبیت کرتے ہیں کہ محمد یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، یہ آبجیکٹ ہے، گرامیٹیکلی آبجیکٹ ہے، سبجیکٹ نہیں۔ محمد اس کا مطلب a man who has been praised by somebody، جس کی بہت زیادہ تعریف ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی شان دیکھو، محبوب کا ایسا نام رکھا کہ برائی کرنے والا بھی تعریف کرنے پہ مجبور ہے، نام ہی ایسا ہے محمد، یعنی جس کی بہت تعریف ہو، اتینت تعریف ہو، اسے محمد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ محمد۔ اور جو بہت زیادہ تعریف کرنے والا ہو، سبجیکٹ، تو اسے گرامیٹیکلی عربک میں محمد کہتے ہیں، میم پہ زیر کے ساتھ۔ تو میم پہ زیر اگر ہے تو بہت زیادہ تعریف کرنے والا، زبر ہے تو جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ اب یہاں سے دیکھیں کتنے لوگ نتیجہ نکالتے ہیں، اور افا فرماتے ہیں کہ جس وقت خدا اپنے محبوب کی تعریف کرے، یعنی رخ والضحیٰ کی تعریف، زلف واللیل کی تعریف، ما زاغ البصر آنکھوں کی تعریف، جس وقت خدا مصطفیٰ کی تعریف کرے، اس وقت خدا محمد، نبی محمد، اور جب نبی اپنے خدا کی تعریف کرے تو نبی محمد، خدا محمد۔ اسی کو کہتے ہیں الذی یحمد بعد حمد ومرة بعد مرة وكرة بعد كرة۔ اے محبوب، میں تیری تعریف اس لیے تو کرتا ہوں کہ تو میری تعریف کرتا ہے، میں تیری تعریف کرتا ہوں، اسی لیے تو میں نے تجھے اتنا لاجواب، اتنا بے مثال، اتنا شاندار، اتنا میچلس، اتنا اوسم، ایکسٹراڈینری، مائنڈ بلوئنگ، فینومینل، اسپیکٹیکولر، اوسم ایسا بنایا کہ دنیا تجھے دیکھ کے یہی کہے گی کہ جب بننے والے کا یہ حال ہے تو بنانے والے کا حال کیا ہوگا۔ دو الگ الگ باتیں تھیں، الگ الگ موضوع تھے۔ میں نے بڑی تطبیق کی کوشش کی کہ کوئی ایسی آیت پیش کی جائے کہ اس میں میلاد کا رنگ بھی نظر آ جائے اور اصلاح کی ترنگ بھی نظر آ جائے۔ میلاد کے حوالے سے تو آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ نبی نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، اور اصلاح کے لیے آج کا میرا ایک ہی پیغام ہے، حلال کھاؤ، حلال ہی کھلاؤ۔ جب حلال کھاؤ گے تو بچے بھی پرفیکٹ حلالی ہوں گے، حرام کھاؤ گے تو کیا ہوں گے وہ میں نہیں کہنا چاہتا۔ حلال کھاؤ، اور جب چلو سڑک پر تو تمہیں دیکھنے والا چاہے کوئی جوگی ہو یا یوگی ہو،
یہ نہ کہے کہ مسلمان جا رہا ہے، یہ کہے کہ واہ یہ تو مکمل اسلام جا رہا ہے، زندہ باد چلتا پھرتا اسلام جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مصطفیٰ کے میلاد کی برکت کے طفیل سچا پکا کھرا مسلمان بننے کی اور بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔